الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کہ آپ نے نہیں دیکھا، کہ آپ نے نہیں جانا. اس کے متعلق میں نے بات کی کہ الم ترا بظاہر لغوی معنی کیا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول تو وہاں پر موجود نہیں تھے، تو یعنی کہ آپ کو معلوم نہیں ہوا، یہ بات آپ کے علم میں نہیں آئی. کس کے متعلق؟ الی الذی، اس شخص کے متعلق، حاج ابراہیم، جو جگڑ رہا تھا، لڑ رہا تھا. کس کے ساتھ؟ سیدنا ابراہیم کے ساتھ. کس کے بارے میں جگڑ رہا تھا؟ فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں. اور یہ آدمی جو جگڑ رہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کیوں لڑ رہا تھا؟ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ان آتاہ اللہ الملک، کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی. وجہ کیا تھی؟ غرور اور تکبر کا شکار تھا. اس کے پاس طاقت اور اسباب موجود تھے، اس وجہ سے یہ جگڑ رہا تھا. یہ واقعہ ہے نمرود بن کنعان کا، اور یہ جو ملک تھا یہ عراق کا ملک. عراق یہاں پر جو مراد ہے عراق، وہاں پر اس کی جو ہے جو دارالخلافہ وہ عراق میں تھا، بابل شہر میں. اور جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے جو علاقے کا نام تھا کوسا بروزن طوبہ. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پیدا ہوئے. اور یہ جو نمرود تھا، اس کا وزیر تھا آزر. اور آزر وزیر، یہ جو وزیر تھا وزیر مذہب امور. ان کے مذہب امور کیا تھے؟ بت بنانا، بت کے جو ہے چڑھاوے کرانا، ان کے مجاور پیدا کرنا، یہ اس کا کام تھا آزر کا. تو جہاں پر بت نصب کرنے ہیں، بت لگانے ہیں، بت جو ہے یہ کرنا ہے، بنانے ہیں، یہ سارا کام کس کا تھا؟ آزر کا تھا. اور یہ جو ہے اس کا خاص بندہ تھا نمرود کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دے کے نمرود جو بت بنانے والا ہے، بت ساز ہے، تو اس کے گھر میں کس کو پیدا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. یعنی کہ باپ ہے بت ساز، بیٹا ہے بت شکن. باپ کون ہے؟ بت ساز، اور بیٹا بت شکن. بت شکن کہتے ہیں بت کو توڑنے والا. باپ ہے بت بنانے والا، اور بیٹا ہے بت کو توڑنے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ان کے جو ہے بحث مباحثے ہوتے رہتے تھے اپنے رب کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں دلائل وہ دیتے تھے. کبھی جو ہے مناظرہ ہوتا اپنے والد کے ساتھ، وہ کہتے کہ بھائی آپ ان بتوں کی عبادت کریں. کبھی جو ہے بحث مباحثہ مناظرے ہوتے کس کے ساتھ؟ قوم کے ساتھ. کبھی جو ہے مناظرے ہوتے نمرود کے ساتھ. یہ جو واقعہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالنے سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے؟ بعد نے کہا کہ بعد کا واقعہ ہے، جس سے کہ آگے طور سے اشارہ مل جائے گا اس سے. تو خیر بہرحال جب یہ ہر طور سے جو ہے یہ ناکام ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی کس طرح جو ہے ان کو جو ہے رسوا کیا جائے، اور ان سے جو ہے بات کرتے ہیں. تو یہ جو نمرود تھا، یہ خدائی کا دعویٰ بھی اس نے کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ غرور اور تکبر اور بادشاہت. دنیا میں علامہ تفسیر خازن میں ہے، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، پوری دنیا میں پوری دنیا کے 4 بادشاہ گزرے. پوری دنیا کے کتنے بادشاہ گزرے ہیں؟ 4. 2 مسلمان اور 2 کافر. 2 مسلمان سیدنا سلیمان علیہ السلام ان میں سے ایک، اور دوسرا جو مسلمان ذوالقرنین، جس کا جو ہے تذکرہ 16ویں سپارے میں آئے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. یہ 2 مسلمان گزرے، اور 2 کافر. ایک بخت نصر، یہ نصرانی ایرانی تھا اور مجوسی تھا، بخت نصر. اور دوسرا یہ نمرود. تو پوری دنیا کے 4 بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر. اور ان 2 کافروں میں سے ایک کافر یہ ہے نمرود. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ غرور اور تکبر اور بادشاہت اور قوت، یہ کہتے بھائی جو مجھ سے مانگنے، غلہ مانگنے کے لیے آتا، جو مانگنے کے لیے آتا، وہ کہ سب سے یہ سوال پوچھا جاتا، تیرا رب کون؟ رب کون؟ جو کہتا کہ میرا رب نمرود، چلو بھائی دے دو. جو کہتا کہ نمرود، تو اس کو دے دیا جاتا.
واقعہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آئے, اس نے کہا تیرا رب کون؟ اس نے کہا میرا رب ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو مردہ بھی کرتا ہے زندہ بھی کرتا ہے. اس نے کہا اس کو واپس کرو, یہ گستاخ ہے. یہ کون ہے؟ یہ گستاخ ہے جی. آج گستاخی کے فتوے لگ جاتے ہیں, کیا کریں, مجبوری ہے, یہ پہلے سے چلے ہوئے آ رہے ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. خیر بہرحال اس نے گستاخی کا حکم لگا دیا, اس کو نکال دیا. جب یہ لکھا ہے مفسرین نے, جب یہ واپس آئے تو ریت انہوں نے اپنے اس تیلے میں بھر لی. کیا بھر لی؟ تیلے میں, اپنے تیلے میں ابراہیم علیہ السلام نے ریت بھر لی اور گھر پر لے کر گئے. جب انہوں نے کھولا تو اس میں جو ہے میوجات, پھل, فروٹ اور غلہ اس میں موجود. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دے کہ ریت سے جو ہے غلہ بنا دے. دیکھو انہوں نے سبب اختیار کیا کہ بھائی تیلا جو ہے بھر کے لے کر جایا جائے. ہاں, وہ ایک بندہ تھا, اس نے کہا بھائی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اس نے کہا میں خود کچھ نہیں کھاؤں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا. وہ چلا گیا جنگل میں, جا کے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا. درخت کے اوپر چڑھ گیا, بیٹھا ہوا ہے, صبح سے کوئی انتظام ہی نہیں ہو رہا ہے, کہیں سے کھانا ہی نہیں آ رہا. رات کو جب اس نے دیکھا ڈاکو آ گئے. جب ڈاکو آئے انہوں نے جو ہے مال لوٹا ہے اور ابھی جو ہے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی صورت نہیں ہے, وہ خوب ٹوس رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اس نے جو ہے نا تھوڑی سی آواز وغیرہ نکالی, وہ ڈر گئے, پتہ نہیں کیا بلا, وہ بھاگ گئے اور کھانا وغیرہ رہ گئے. اس نے کہا ہاں رزق اللہ دیتا ہے, لیکن آپ نے بھی کچھ ہلنا پڑے گا, آپ نے بھی کیا کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہمارے آج بات ہے کہ بھائی مثال کے طور پر ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یقین اور جو ہے یہ اسباب پر نہیں. بھائی یقین اسباب پر نہیں ہوگا, لیکن اسباب کا اختیار کرنا کیا ہے, وہ ضروری ہے. اسباب کے سبب اختیار کرنا, صحیح سبب کی میں بات کر رہا ہوں, حرام اور اس کی نہیں. صحیح سبب اختیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, رزق دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری. خیر بہرحال بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت, قوت, شرف, مقام, مرتبہ بخشا ہے, آپ اس کا شکر ادا کریں. میں نے اس دن بھی آپ کو بتلایا تھا, پوری دنیا کی انسانیت وہ امتحان میں ہے, یا وہ خوشحالی میں ہوں گے, فراخی میں ہوں گے, تنگ اور مالدار ہوں گے, بادشاہت, سب کچھ اسباب ہوں گے, اور یا فقیر, محتاج, ضرورت مند, پریشان حال ہوں گے. دونوں امتحان میں ہے. اس طبقے کا جو مالدار ہے, خوشحال ہے, ان کا امتحان کیا ہے؟ شکر ادا کرنا. اس نمرود کا امتحان اس میں یہ تھا کہ یہ کہتا کہ بھئی اس رب نے مجھے اس قدر عظیم دولت سے مجھے نوازا ہے, اتنی بڑی سلطنت مجھے دی ہے, میں اس رب کا کیا بن جاؤں؟ شکر گزار بندہ بن جاؤں. لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ جھگڑنے لگ گیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو جب یہ جھگڑا تو اس نے کیا کی؟ ناشکری کی. اس نے کیا کی؟ ناشکری کی. تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اس نے کہا کہ بھئی آپ کا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. ذرا دیکھیں, یہ جو ہے جھگڑ رہا تھا, وجہ کیا بنی؟ ان آتا اللہ الملک, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی. اذ قال ابراہیم, جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, رب, اس نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا ربی الذی, میرا رب وہ ہے, یحیی, جو زندہ کرتا ہے, وہ یمیت, اور مارتا ہے. یہ بیوقوف سمجھا نہیں. اس نے دیکھو یہ تو صفت خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا قال انا احیی و امیت, بھئی یہ کام تو آسان ہے, یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. نمرود نے کیا کہا؟ یہ کام میں بھی کرتا ہوں. اس نے کہا آپ کس طرح کرتے ہیں؟ اس نے 2 بندوں کو لے کر آئے باہر سے, ایک کو جو ہے اس کو سولی پر چڑھا دو, بولے اس کو میں نے موت دے دی, اور دوسرا جیل سے نکالا, بولے اس کو رہا کر دو, یہ زندہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نمبر کا بیوقوف اور احمق ہے, بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. ہم جس موت اور حیات کی بات کریں وہ تو اصل تخلیقی موت اور حیات کی بات ہو رہی ہے. ایک بندہ جیل سے نکال کر اس کو چھوڑ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے زندہ کر دیا, اور ایک بندہ باہر سے بیچارہ جو گھوم رہا تھا اس کو گردن اڑا دی. تو یہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو کیا دی؟ موت دی. تو یہ جو ہے اس کو سمجھا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل کو بدل دیا. جب اس طرح کے بعض مرتبہ ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی بات کو سمجھے گا نہیں, موٹے عقل کا آدمی ہے, تو اس کو پھر مثال سے سمجھانا پڑتا ہے, دوسری بات سے سمجھانا پڑتا ہے. وہی بات یہاں پر آ گئی. ابراہیم علیہ السلام نے بات کو بدل دیا. قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک میرا رب جو ہے, یأتی بالشمس, لے کر آتا ہے سورج کو, من المشرق, مشرق سے, فأتی بہا, تو آپ لے کر آئیے اگر آپ بھی خدا ہیں, من المغرب, مغرب سے.
تو جب اس نے کہا کہ بھائی میرا رب، تو چلو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، دوسری دلیل پیش کر دی. دلیل یہ پیش کر دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو روزانہ طلوع کرتا ہے مشرق سے، آپ مغرب سے طلوع کر لیں، میں مان جاؤں گا، سب مان جائیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حق کا بک رہ گیا، حیران اور پریشان ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پایا. اور علماء نے لکھا ہے، علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے، اگر یہ یہاں پر جواب دے بھی دیتا کہ چلو بھائی یہ جو سورج جو روزانہ نکل رہا ہے، یہ سے کوئی بعید تو نہیں تھا جیسا کہ پہلے اس نے جو ہے دلیل کا جواب دیا کہ یہ جو روزانہ سورج نکل رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں کر رہا ہوں. ہاں یہ کہہ سکتا تھا نا کہ بھئی یہ جو روزانہ سورج نکل رہا ہے مشرق سے، یہ میں کر رہا ہوں. اپنے رب کو بولیے کہ آپ مغرب سے نکالی. لیکن اگر یہ کہتا بھی تو اللہ تبارک و تعالی مغرب سے بھی نکال دیتے. اور اس کو پتا تھا کہ جس رب نے اس بندے کی، ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اس آگ میں کی ہے، تو اس کے لیے یہ لے کر آنا کچھ بعید ہو اور کچھ مشکل کام نہیں ہے. انہوں نے جو ہے یہ بات اس طرح جو ہے انہوں نے کی بھی نہیں، اور یہ جو ہے اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو اس رب ہی کے کام ہے اور وہی کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ حق کا بکا رہ گیا. اور یہ بات تو ہے کہ مغرب سے بھی سورج طلوع ہوگا، لیکن جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا، دن ہوگا، کوئی دھند، کوئی اندھیرا، کوئی بادل، کچھ بھی نہیں ہوں گے. بعد مطلب بادل ہوتا ہے، ہم کہہ رہے بھائی سورج تو طلوع ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس دن جو ہے بادل نہیں ہوں گے، کچھ دھندلا پن بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب بالکل صاف ہوگا، اس کے باوجود سورج طلوع نہیں ہوگا. تو پھر زوال سے پہلے پہلے سورج طلوع ہوگا، زوال سے پہلے پہلے سورج طلوع ہوگا، لیکن مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. جب مغرب سے طلوع ہوگا تو توبے کا دروازہ بند اور ایمان لانے کا دروازہ بند، تمام دروازے پھر بند ہو جائیں گے. اور پھر جو ہے وہ قیامت کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے شروع ہوگا. پھر آگے انشاءاللہ تفصیلی واقعات بیان کریں گے قیامت کے کہ اس سے پہلے کیا ہوگا. 10 واقعات پہلے ہوں گے بڑے بڑے. قیامت کے علامات 10 بڑے علامات ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ تو موجود ہے، لیکن بڑے علامات، ان میں سے سب سے پہلے جو علامت ہے وہ ظہور مہدی ہے. واللہ، تو یہ ہوگا قیامت کے قریب مغرب سے طلوع. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو. ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت، تندرستی اور ہر قسم کے نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں اپنے رب کے گھر جانا چاہیے، اپنے رب کے حضور ہمیں جو ہے سجدہ لگانا چاہیے، اس کے ہر حکم پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے، اس کی کتاب کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس کے احکامات کو اپنے زندگیوں میں لانا چاہیے. لیکن آج جس کے پاس 2 ٹکے آ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مولوی لوگ ہیں، یہ فارغ لوگ ہیں، یہ جو ان کا کام ہے، اور یہ پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ فارغ لوگ ہیں اور یہ جو ان کا کام ہے. تو لہذا ایسا نہ ہو، یہ ناشکری ہے. جس کو اللہ تبارک، یہ دیکھو نا وجہ اللہ نے کیا بیان کی کہ یہ کیوں جگڑ رہا تھا. رب کے حکموں کی ناشکری، رب کے حکموں کی یہ ناقدری کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ ہم نے ان کو ایک نعمت سے نوازا تھا. وہ نعمت اتنی بڑی تھی کہ پوری دنیا میں 4 لوگوں کو نوازا گیا تھا، ان میں سے ایک یہ بدبخت بھی تھا، لیکن اس نے اس کی شکر ادا نہیں کی. مسلمانوں، تمہیں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. مقصود یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ان کو نعمتیں دی اور انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، اس طرح نہ ہو. امت محمدیہ، تمہیں ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے، تم رب کے نعمتوں کی ناقدری کرو، رب کے حکموں کے دھجیے اڑاؤ، نبی کے سنتوں کے جنازے نکالو. ایسا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے.